ویلکم بیک فرام بریک ناظرین، یہاں پر ڈاکٹر اشرف نظامی موجود ہیں، ڈاکٹر مزمل طاہر بھی موجود ہیں اور سیکرٹری لاہور بار فراد علی شاہ بھی موجود ہیں. بات ہو رہی ہے اس کیس کے حوالے سے شیخ زائد میں جو ہمارے ایک دوست رفیق اعجاز کھوکھر ایڈوکیٹ صاحب مختلف امراض ان کو ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ہرنیا کا آپریشن بھی بالکل ٹھیک ہوا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہرنیا کا بالکل ٹھیک تھا، مزمل صاحب ٹھیک آپریشن تو اس کے بعد وہ چلے بھی گئے صحیح لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ قتل کیا گیا شیخ زائد ہاسپٹل میں. ان کو یہ کوئی نیگلیجنس والی بات بیچ میں سے نکل گئی، اس میں خامی کوتاہی پیچھے نکل گئی. اس کے بعد اس کے لیے باقاعدہ ڈاکٹروں نے، جو ڈاکٹر جن کا نام دیا جا رہا ہے پروفیسر ڈاکٹر ہارون ڈار صاحب، پروفیسر ڈاکٹر ہارون مجید صاحب اور ڈاکٹر ذوالفقار صاحب جنہوں نے بعد میں دیکھا، اور ڈاکٹر شفیع اور ڈاکٹر مصباح جنہوں نے انہیں پہلے دیکھا تھا، انہوں نے باقاعدہ قتل کیا ان کو. لیکن دیر 5 persons they are highly trained اور highly experienced person ہیں، پانچوں کے پانچوں صحیح. اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں جن کی 25 سال کی اپنے فیلڈ میں سٹینڈنگ ہے. صحیح. اور اتنا بندہ ایکسپیرینسڈ ہو کے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بندہ یہ کام کرے گا؟ پہلی بات یہ ہے فرحت صاحب آپ جب لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے جاتے ہیں، مجھے معذرت صاحب میرٹ پہ بات کرنے دیں کہ آپ جب لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے جاتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کو وہاں پہ اسی قسم کا پھانسی پہ بھی چڑھوا دیتے ہیں خود ہی؟ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، پھانسی پہ لوگ چڑھتے ہیں یا نہیں چڑھتے، کویسچن یہ نہیں ہے. کویسچن یہ ہے کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، یہ کہتے ہیں ہم انوسینٹ ہیں، ہم نے قتل نہیں کیا. سسٹم کیا ہے؟ انٹرم کروائیں، انٹرم بیلز اپنی کروائیں، کورٹ آف لاء میں جا کے میلافائڈی آف دی کمپلیننٹ اور دی پولیس بتائیں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ 100% بیل کا کیس ہے، یہ 100% کویشمنٹ کا کیس ہے، جس طریقے سے یہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح اس کیس کو یہ جا کے رکھیں ہائی کورٹ میں، کانسٹیٹیوشن پٹیشن اس پہ کریں. اس کا لا اچھی طریقے سے انٹرپریٹ ہو کے آ جائے گا کہ اگر ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے کسی کا کوئی قتل کر دیتا ہے اور وہ عمدن قتل ہے تو اس پہ 302 لاگو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر یہ ایک بندہ مریض ہو اس کے انتڑیوں میں جو ہے بالکل سارا اس کو ٹی بی ہو، اس کی حالت اس کی خراب ہو، جسم اس کا سارا پھول گیا ہو، پھر بھی اس کو آپ قتل ہی کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ ایلیگیشن ایک باپ کا ہے جس کا ایک جوان سال بیٹا قتل کیا گیا ہے، اس کا یہ ایلیگیشن ہے. اگر ایک وکیل دوسرے مخالف کو پھانسی دلوا دیتا ہے، وہ وکیل قتل کروا رہا ہے اس کو. نہیں، یہ وہ کویسچن نہیں ہے. اگر کوئی آدمی جا کے یہ کہے کہ میرے وکیل ہمارے خلاف، بے شمار کیسز اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ جو لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ جناب یہ وکیل دوسرے سے مل گیا، ہم باہر گئے، ہمارے پاس ایسے ایشوز آتے ہیں. لیکن بات صرف یہ ہے آئیدر وے، اگر ان کا یہ کیس جس طریقے سے یہ آپ کہتے ہیں گرفتاریاں دے دیں ڈاکٹر سارے، پھر میں کب کہہ رہا ہوں اچھا ضمانتیں کروا لیں چاہتے ہیں. مجھے اجازت ہے میں جی بالکل جا کے دائر کریں اگر ان کو اعتماد ہے عدالتوں پر اور اصلاحات عدلیہ پر. بالکل درست ہے. فراز صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں فراز صاحب سے کہ اتنے اچھے ایک تو وکیل خدا کرے کہ ہر جگہ ایسے ہوں کہ جو عدالت کے پاس جائیں گے، عدالت کے اوپر اعتماد بھی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ شیخ زائد کی سڑکوں کے اوپر لاش رکھ کے احتجاج کر کے انڈر پریشر پولیس کو ڈال کے، اس کے آپ بھی گوائیں کہ ہمارے وکلا حضرات پولیس کو جو ان کی حالت اور جو آپ ہی کے چینل کے ساتھ آتی رہی ہیں چیزیں ساری، ان کو ہمارا ان کے ساتھ وکیل برادری کے ساتھ قطعی کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں صرف ہے کہ ایک وہ گروہ جس گروہ نے ڈاکٹرز کے اوپر اور اس ایف آئی آر کے مطابق جیسا کہ میرے دوست فراز بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر نے قتل کیا، ہم مجرم سمجھتے ہیں اس پولیس آفیسر کو جس نے ایف آئی آر کاٹی. اور ہمارا مطالبہ بڑا کلیئر ہے کہ اس کو وہ نااہل ہے اور نااہل ہے وہ شخص کہ جس نے جا کے اس کے اوپر کنفیس کر کے ایسی چیزیں یہ کروائی ہیں. اینڈ اف اٹ از این آرگنائزیشن تو مجھے افسوس ہے. ہمارے لیے بڑا آسان. آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ سمپل اس کو ختم کیا جائے کیس کو. ہمارا مطالبہ کہ اس پولیس والے کو گرفتار کیا جائے اور اس کو معطل کیا جائے. اور اس کے ساتھ آپ تیار ہیں کہ ہیلتھ کیئر کمشن میں آپ تیار ہیں ہیلتھ کیئر کمشن میں جائیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ سامنے آئیں اور رکھنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ ہے، ساری باتیں فار دی سیک آف آرگومنٹ ان کی مان لی جائیں. کیا اس ایف آئی آر کو کویش کرنے کے لیے کوئی سسٹم ہے جس میں انہیں جانا پڑے گا؟ کیا یہ پروگرام کو اس ٹی وی چینل کے اوپر اس ایف آئی آر کو کہہ دیں کہ ختم تو یہ ختم نہیں؟ ان کو سسٹم کو آپٹ کرنا پڑے گا، انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی. ایف آئی آر پولیس والے کو پکڑوائیں گے، یہ اندھا نگری نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے پولیس اگر دھون سمجھتے ہیں کہ پولیس والا دھون کر لے گا تو وہ زمانے گئے. مطابق آپ چلیں نا. میں بڑا ڈاکٹرز کا احترام کرتا ہوں. چھوٹی سی بات یہ ہے، کمیونٹی کا ہم احترام کرتے ہیں.
اگر ایک ایف آئی آر غلط ہوگی، مان لیا غلط ہوگی، نہیں کر سکتا ڈاکٹر ایک قتل، لیکن اس ایف آئی آر کو کویش کروانے کے لیے ہائی کورٹ تو انہیں جانا چاہیے نا. ہمارے پہ اعتماد نہ کریں، پولیس پہ اعتماد نہ کریں، عدلیہ پر تو اعتماد کریں. لیکن جو ایف آئی آر ہوئی ہے نا جی، اس سے ڈاکٹرز جو ہیں بڑے غم و غصے کا شکار ہیں. ہمارے کئی دوستوں سے بات ہوئی تھی. میں ایک لمحہ چاہوں گا آپ سب سے. ہمیں آپ پہ بھی اعتماد ہے، ہمیں آپ پہ بہت اعتماد ہے. میں آئی ٹیل یو، ہمیں عدلیہ پہ بھی اعتماد ہے اور پولیس پہ بھی اعتماد ہے، لیکن ہمیں اعتماد نہیں ایسے نااہل پولیس والوں کے اوپر کہ جن کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ ویدر اٹ از قتل عمد ہے یا نہیں ہے، کہ جس کو اتنا نہیں پتا کہ کچھ ڈاکٹر سے ہماری بات چیت ہوئی، دوستوں سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کیا کہا. پہلے یہ سنتے ہیں کہ ان لوگوں کا جذبات کیا تھے اس ایف آئی آر کے حوالے سے. ڈاکٹرز پہ جو 302 لگائی گئی شیخ زیاد میں، اس سے پہلے صرف ایک دفعہ ایسے ہوا ہے کہ سروسز ہاسپٹل میں لگائی گئی تھی اور اس کے بعد 2 دن بعد ہی وہ واپس لے لی گئی تھی، کیونکہ گورنمنٹ نے ریلائز کیا تھا کہ یہ ڈاکٹرز پہ قتل کا مقدمہ ویسے ہی درج نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر نہیں چاہتا کہ وہ اپنے کوئی بھی کہ اس کا مریض کسی بھی قیمت پہ مرے، کیونکہ اور زندگی موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم لوگ میکسیمم کوشش کر سکتے ہیں، اور جو صحت ہے اور جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. کوئی بھی ڈاکٹر دانستہ طور پہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی مریض کو نقصان پہنچائے اپنی طرف سے، اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے کسی کا کوئی وقت آ جائے تو وہ اس کے آخری دم تک اس کو ریسسیٹیٹ کرتا ہے اور اس کو نئی زندگی کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ڈاکٹر بحیثیت مسیحا ہماری سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف کسی قسم کا 302 کا یا کوئی اس قسم کی کہ یہ ڈاکٹر کو انسانوں کو مرڈر کر رہے ہیں، یہ انتہائی غیر انسانی اور میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہے. بعض اوقات پیشنٹس اور ان کے اٹینڈنٹس اور باقی لوگوں اور ڈاکٹروں کے درمیان غلط فہمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ غلط قسم کے مقدمات بعض اوقات درج ہو جاتے ہیں. اس قسم کے رویوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، ورنہ لوگ پہلے بھی ڈاکٹر بننا کو اتنا پسند نہیں کرتے آج کل کے دور میں. تو اس طرح کے واقعات کی اور اس طرح کے لوگوں کی جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ میڈیکل پروفیشن میں جو لوگ ہیں ان کو ایک سیف سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس سنجیدہ طریقے سے حکومت کے ساتھ ہم نے مل کر ایک باقاعدہ قانون سازی کی تھی کہ اس طرح کے واقعات اگر کسی وقت پیش آتے ہیں تو ہم اس کے لیے ایک پڑھے لکھے طریقے سے ایک راستہ دیں لواحقین کو بھی. اگر ان کو کہیں یہ شکایت ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نگلیکٹ ہوا ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹ فار کیے جائیں، ہمارے خلاف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. صحیح بالکل. ڈاکٹر اظہار صاحب جو آخر میں بات کر رہے تھے، بالکل آپ لوگ بھی احتساب کے لیے تیار ہیں جہاں پہ زیادتی ہوتی ہے. جی چاہتا ہوں، دیکھیں یہ میرے پاس اپلیکیشن ہے ان کے فادر کی جی جو انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو دی ہے. آپ اس میں فکرہ سنیں ان کا، انہوں نے کیا کہا ہے اور انہوں نے کیا ایف آئی آر ہمارے وکلاء حضرات نے اس میں موڈیفائی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹروں کی غفلت، لاپرواہی اور صحیح علاج نہ کرنے کی وجہ سے محمد رفیق اجاز کھوکھر ایڈوکیٹ کی موت واقع ہوئی ہے. اچھا، انہوں نے وہ لاپرواہی اور وہ سارا کچھ جو وہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں آ جاتا ہے، جو جس نوٹس لینا چاہیے اس میں آ جاتا ہے. صحیح. اچھا، اب انہوں نے موڈیفائی کر کے انہوں نے کہا ہے کہ جس کو قتل کر دیا، مطلب یہ وکلا نے کروایا ہے، جو کہہ رہے ہیں وکلا نے کروایا ہے. دیکھیں ان کے فادر کی یہ اپلیکیشن ہے جو انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو دی. اس طرح کچھ نہیں کرتے. ایک کمپلینٹ اپلیکیشن جب دیتا ہے یہ اس کے فادر کے سائن ہے، اس نے ایڈمنسٹریشن کو دیا ہے اور اس میں اسے سارا کچھ لکھا ہے. یہ کیا ہوا جی؟ وہ غفلت سے، لاپرواہی سے سیدھا وہ قتل پہ چلا گیا. بات یہ ہے کہ جب ایک اپلیکیشن تھانے میں دی جاتی ہے ان رائٹنگ یا اورلی ایک واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے تو 154 CRPC کے اندر SHO باؤنڈ ہے کہ اس کو تحریر کرے گا. وہ کہنے تبدیل ہوا ہے. میری غرض سنیے نا، میری غرض سنیے. بات یہ ایک آدمی کا 14 سال بیٹا مرا ہے، فوت ہوا ہے. مجھے بات کر لینے دیں. اگر آپ چاہیں گے کہ یہاں پہ بھی آپ اب وہ سڑک والا حل کرنا ہے آپ نے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ ایک آدمی کا 14 سال بیٹا جہاں باق ہو گیا، جیسے بھی ہوا، فیکٹس آف فگر اس کو چھوڑ دیجیے. سڑکوں پہ آنے سے، پوری کمیونٹی کو بدنام کرنے سے، اور دو انسٹیٹیوشن جو ایک دوسرے کے بھائی ہیں ان کو لڑا دینے سے بہتر ہے کہ جا کے ان کے گریوینس کو حل کیا جائے، ان سے معذرت کی جائے، ان کی دل آزاری جو ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے، تاکہ یہ انسٹیٹیوشنز تباہی کے دانے پہ جو ویسے یہ بہت اچھی تجویز ہے. میرے خیال ہے PMA پریزیڈنٹ کے طور پہ آپ بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اس میں. دیکھیں میں نے اپنی بات سب سے پہلے، اور جس نے بھی ڈاکٹر زاہد پرویز نے کی، انہوں نے کی، ہم نے کی، میں نے پھر آپ سے گزارش کی ہے کہ ہمارے لیے ایک مریض نہیں ہے، وہ ایک جان ہے، ایک خاندان ہے، ہمارا حصہ ہے. صحیح. وہ مریض جو ہے وہ ہماری ذات کا حصہ ہوتا ہے جب ہمارے علاج کے ساتھ وہ آتا ہے. اس کے لیے ہم اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں ساری. لیکن صرف گزارش اتنی ہے، جو میرے دوست فراز شاہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قانون اور راستہ، اور یہ ذرا اپنے وکلا کو بھی سمجھائیں
کہ جا کے یہ سڑکوں کو بند کرنے سے اور پریشر کرنے کے ساتھ اور پولیس کی کالی بھیڑوں کے ساتھ جا کے اس قسم کے جو ایف آئی آر جا کے کٹوا لی جاتی ہیں وہ کام ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں, بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ مظاہرے کرنے کے ساتھ ساتھ شبیر حسین صاحب سے جا کے ملنے, رفیق اعجاز, دیکھیں ڈاکٹر صاحب, دیکھیں بات جسٹیفائی جو ہو رہی ہے وہی کرنی چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو جا کے مل لینا چاہیے ان کے والد سے, رفیق اعجاز صاحب کے جن کا انتقال ہوا؟ دیکھیں سر, ہم نے کسی نے آج تک کوئی ڈیتھ ہوتی ہے, دیر از نن. میں یہ ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ان کے گریونسز جو ہے ایک کونسلنگ, زاہد پرویز صاحب جو بات کر رہے تھے کونسلنگ کی, میں اس بات کو قطعی طور پہ نگیٹ نہیں کر رہا کہ کمیونیکیشن گیپ ہوگا, اس طریقے سے نہ سمجھا, مجھے نہیں معلوم, لیکن میں اس چیز کو پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ایسا ہو. لیکن کوئی ایسا ڈاکٹر, کوئی ایسا وید, کوئی ایسا معالج ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر کہ جو اپنے مریض کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا وقوع ہو. نہیں وہ تو آگے قتل کی بات ہوگی نا, اس سے آگے بڑھتے ہوئے بات ہوگی سر. جیسا میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ قتل کا سلسلہ نہیں ہے, بنا دیا گیا. اب پریشر دیکھیں نا, مائٹ از رائٹ, اور مائٹ کو ہم کرنا چاہتے ہیں. اگر میرے دوست وکیل کریں تو وہ جائز ہے, اگر کسی اور فورس نے, میرا خیال ہے اس ایشو کو میرا خیال یہ اتنا بڑا ایشو ہے نہیں جتنا بڑا بنا دیا گیا ہے. بہت بڑا ایشو ہے سر. 302 کٹنا, 302 آپ کے پاس ایک عزت اور آپ کے جناب فیلئر کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ ایک سسٹم کو آپٹ کرنے کی بجائے آپ اس کو آپٹ کریں نا, لکھا ہوا ہے یہاں. میری عرض یہ ہے جو آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب, بہت بہت شکریہ فراد علی شاہ صاحب, اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مزمل طاہر صاحب. لیکن آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ ناظرین, جتنا بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے یہ ایشو حل ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں, دکھ, غم, غصہ اور انا بہت زیادہ ہے اس ایشو میں. حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور جہاں پر جو غلط ہو رہا ہے اس کا راستہ روکا جانا چاہیے. اگر شکایت موجود ہے, جو ہمارے دوست رفیق اعجاز کھوکھر ایڈوکیٹ کی ڈیتھ ہوئی, اگر شکایت موجود ہے تو نیشنل ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے, ہیلتھ کیئر کمیشن بن چکا ہوا ہے. جسٹس عامر رضا خان صاحب اس کے چیئرپرسن بھی منتخب ہو چکے ہیں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, ہمارے بڑے سینئر دوست منیر احمد قریشی, منو بھائی صاحب اس میں شامل ہیں, عارف سعید صاحب شامل ہیں, ڈاکٹر نعیم الدین میاں ہیں, مسٹر وقار خان صاحب شامل ہیں. ان سب کو میرا خیال ہے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لینا چاہیے. اور میں یہی درخواست کروں گا آخر میں کہ اس لڑائی کو, اس غلط فہمی کو, جس کی بنیاد پہ یہ سارا اس وقت مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, آپس میں کمیونٹیز کی لڑائی بھی بنتی چلی جا رہی ہے, دو بڑے ہی ذمہ دار, بہت ہی سمجھدار, پڑھے لکھے طبقات جو ہمارے ڈاکٹروں اور وکیلوں کی لڑائی نہیں بننی چاہیے. اور چاہے وہ پی ایم اے کے پریزیڈنٹ ہوں, چاہے وہ حکومت کے وہ ذمہ دار ہوں جنہوں نے ہیلتھ کے سارے سسٹم کو چلانا ہے, یا اس میں وکلا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ تمام ان کے جو بڑے ہیں ان کو مل کر اس ایشو کو حل کرنا چاہیے. بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھنا چاہیے. آگ لگے گی تو وہاں پر بیٹھ کر ہاتھ نہ تاپیں, بلکہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں, ورنہ یہ آگ خود کو جلا دیا کرتی ہے. یہی کہنا ہے آخر میں. اللہ حافظ.